السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے دبئی سے خبر آپ کو دیں۔ دبئی کے محکمہ تعلیم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ستمبر 2020 تک ریاست میں مزید 8 نئے اسکول شروع کیے جائیں گے، جن کے باعث والدین کو بڑی سہولیات مہیا ہوں گی۔ ان نئے اسکولز کی بدولت مزید 13,000 بچے بچیوں کو سستی اور معیاری تعلیم حاصل ہوگی۔ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیدار محمد درویش نے بتایا کہ 2020 میں مزید اسکولز کے کھلنے سے نجی شعبے میں فیسوں کے معاملے میں مقابلے بازی پیدا ہوگی، جس کے بعد اسٹوڈنٹس کو نسبتاً کم پیسوں میں تعلیم کے اصول کے حوالے سے آپشنز مل جائیں گے۔ 2019 میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر 5 نئے اسکولز میں داخلے شروع ہو جائیں گے، جبکہ باقی کے 3 اسکولز اگلے سال میں تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ یہ 8 اسکولز الطور 2 الکسیس جمیرہ، ویلیج ٹرائی اینگل، الکوز، جبل علی اور دیگر علاقوں میں کھولے جائیں گے۔ جن علاقوں میں یہ اسکولز کھل رہے ہیں وہاں کے والدین کو اسکول قریب ہونے کے باعث ٹرانسپورٹ کی مد میں کم پیسے خرچ کرنا پڑیں گے۔ ان نئے اسکولز میں روایتی مضامین کے علاوہ ماحولیاتی تعلیم، آرٹس اور ٹیکنالوجی سے متعلق مضامین کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ 2008 میں دبئی میں بہترین معیار کی تعلیم فراہم کرنے والوں کی تعداد محض 38 تھی، جو کہ اب 199 تک پہنچ چکی ہے۔ اب بات کریں سعودی وزارت محنت کی جانب سے ویزا پالیسی میں نئی ترامیم کی گئی ہیں، اور جن کے مطابق ویزا بیچنے کے جرم میں فی ویزا 50,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت محنت کی جانب سے قانون محنت کے خلاف ورزیوں اور ان پر سزاؤں کے حوالے سے چارٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اگر کوئی آجر تحریری معاہدے کے بغیر کسی شخص کو ملازمت پر رکھتا ہے تو اس خلاف ورزی پر فی ملازم 1,000 ریال کا جرمانہ لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مالک اپنے ملازم سے زبردستی کوئی کام کراتا ہے تو یہ قانون محنت کی خلاف ورزی شمار ہوگا، جس پر اسے 15,000 ریال فی ملازم کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آجر اپنے کسی ملازم کی ملازمت کی مدت ختم ہونے کے بعد اسے تجربے کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتا یا اس کے سرٹیفکیٹ میں منفی ریمارکس دیتا ہے جس سے اس ملازم کے بارے میں منفی تاثر ابھرتا ہو یا اسے ملازمت کے اصول میں دشواری پیش آئے، تو ایسی صورت میں آجر پر 5,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ اسی طرح ملازمت کی مدت کے اختتام پر ملازم کو جمع شدہ سرٹیفکیٹ اور دستاویزات واپس نہ کرنا بھی قانون محنت کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، جس پر 5,000 ریال کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آجر یا کمپنی ملازمین سے ایسے جرمانے لیتا ہو جن کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، یا ادارے کی لیبر کمیٹی سے رجوع کیے بغیر جرمانے وصول کرنا یا وزارت سے منظوری کے بغیر جرمانے عائد کرنا، ان سب باتوں پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ بات کریں سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا تفریحی پارک تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ منفرد پارک ریاض سے 40 کلومیٹر دور القدیہ کے علاقے میں 32 ایکڑ رقبے پر بسایا جا رہا ہے۔ یہ پارک 2023 تک تکمیل کے بعد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، جبکہ 2030 تک اس کی مزید توسیع کی جائے گی، جس کے بعد اس کا کل رقبہ 334 مربع کلومیٹر تک پہنچ جائے گا۔ اس منصوبے کے باعث 800 کے قریب افراد کو روزگار بھی میسر ہوگا۔ اس پارک میں واٹر پارکس، موٹر سپورٹس اور دیگر ثقافتی پروگرامز کا انعقاد بھی ہوا کرے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اس تھیم پارک میں ایک اور شاندار منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کی سب سے اونچی، تیز ترین اور لمبی رولر کوسٹر بھی چلائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اس پارک میں مختلف نوعیت کے 28 جھولے اور سرگرمیاں ہوں گی۔ القدیہ کا یہ تفریحی پارک امریکی کمپنی 6 فلیگز چلائے گی، جو اس وقت امریکہ میں 26 سے زائد تفریحی مراکز چلا رہی ہے۔ یہ تفریحی پارک سال کے تمام دن کھلا رہے گا، اور کمپنی کے صدر ڈیوڈ میک کلپس نے امید ظاہر کی ہے کہ اس پارک میں روزانہ 15,000 سے زیادہ سیاح آئیں گے۔ واضح ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ سال اپریل میں دنیا کے سب سے بڑے تفریحی پارک کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس منصوبے کا افتتاح 2023 تک کے آغاز میں کیا جائے گا، اور سعودی میڈیا کے مطابق اس منصوبے پر 30 ارب سعودی ریال لاگت آئے گی۔ دبئی پولیس نے ایک ایشیائی ڈرائیور کو اپنی کفیل خاتون کو بلیک میل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ڈرائیور نے اپنی کفیل خاتون کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اسے رابطہ کر کے اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اس کے بیٹوں اور بہوؤں کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا، جس پر خاتون نے اس شخص کے دباؤ میں آئے بغیر ساری بات اپنے خاوند کو بتا دی۔ دونوں میاں بیوی مقامی پولیس اسٹیشن گئے، جہاں انہوں نے شکایت درج کرائی۔ خاتون نے عدالت میں بتایا کہ اسے ایک روز اپنے موبائل پر اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کی غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز موصول ہوئیں، جنہیں دیکھ کر وہ پریشان ہوگی۔ اس کے ساتھ ملزم کی جانب سے ایک ٹیکسٹ میسج بھی تھا، جس میں درج تھا: میرے پاس اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہیں۔
مجھ سے رابطہ کرو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں یہ ویڈیوز تمہارے خاوند کو بھی بھجوا دوں گا اور سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کر کے سارے خاندان کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار اس نے موبائل منگوایا جس کا پاسورڈ نہ ہونے کے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں خاتون کے بیٹوں کی تصاویر اور ویڈیوز تھیں جو اس نے اپنے موبائل میں منتقل کر دیں۔ بعد میں اسے خیال آیا کہ اس مواد کی مدد سے وہ خاتون سے انتقام لے، کیونکہ خاتون کا اس کے رویہ بہت ہی خراب تھا۔ اس مقدمے کی اگلی سماعت میں ملزم کو سزا سنائے جانے کا قوی امکان ہے۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔